تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ٹائم تو ہے. تو کافی پی ہم نے. اب کافی پینے کے بعد جب وہ بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ تو بہت سے پروفیسرز جو ہیں وہ آ کے دیکھ رہے تھے اور آ کے دیکھ کے ان کو چلے جاتے تھے, ہیلو ہائی کرتے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے پاپولر لگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں بہت پرانا ہو گیا ہوں اصل میں, اس لیے لوگ مجھے جانتے ہیں. جب وہ چلے گئے تو میرے ایک پروفیسر جو ہے وہ آ کے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو نو البرٹ کارلسن. تو میں نے ان سے کہا البرٹ کارلسن تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور یہ میرے ساتھ ہی آتے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ڈو یو نو ہو از ہی. تو میں نے کہا نو آئی ریئلی نو ناٹ مچ اباؤٹ ہم. تو اس نے کہا کہ پلیز سرچ. اب جب میں نے البرٹ کارلسن کا نام گوگل پہ سرچ کیا تو معلوم ہوا کہ 2004 کے نوبل لاریٹ تھے. میں اگلے دن جب ٹرام میں بیٹھا تو میں نے پہلا سوال ان سے یہی پوچھا کہ بھائی آر یو نوبل لاریٹ. تو انہوں نے کہا جی. تو کہنا میں نے کہا آپ نے کچھ بتایا نہیں. کہ میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاک یوتھ پل پوڈ کاسٹ سیریز صحیح شیخ کے ساتھ. ہمیشہ کی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایک نئے مہمان سے ملائیں اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ڈسکشنز میننگ فل ہوں اور ان کا امپیکٹ دیکھنے والوں پہ ہو. آج اسی طرح کے ہمارے ایک مہمان انتخاب الفت صاحب جو پروفیسر ہیں کراچی یونیورسٹی میں, ان سے باتیں ہوں گی. آفتاب الفت صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور وقت نکالا. اور جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ پرپز اس پوڈ کاسٹ کا یہی ہے کہ ہم اپنے ینگ ٹیلنٹ کو ہائی لائٹ کریں, ان کے ایشوز, ان کے ساتھ آنے والے چیلنجز کو ڈسکس کریں اور کوئی وے فارورڈ اگر ہمیں سمجھ آتا ہے ود یور گیون ایکسپیرینس ماشاء اللہ اس اکیڈمک جرنی میں, تو ان سے کوئی ایسی باتیں ہوں جن سے ہماری یوتھ کچھ فائدہ اٹھا سکیں. اور ٹرینڈ ہمارا یہ ہے کہ ہم پہلے اسٹارٹ لیتے ہیں کہ مہمان کا تعارف جو ہم چاہتے ہیں کہ مہمان خود کروائے. تو آپ اپنی ایک یہ اکیڈمک جرنی, پروفیشنل جرنی بھی تھوڑا سا بتائیں اور اس کے بعد ول اسٹارٹ سیکوینسلی. جی میں عرض کروں. پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور موقع دیا کہ اس پلیٹ فارم سے اپنی آواز جو ہے اس پہنچا سکوں اپنی نوجوان نسل کو. میرا تعلق جیسے کہ آپ نے بتا بھی دیا ہے, میرا تعلق جامعہ کراچی سے ہے. اور میں اگر شروع کروں تو یوں اس طرح سے ہے کہ مطلب میں فرزند کراچی کہوں گا اپنے آپ کو کہ کراچی میں پیدا ہوا, یہیں پروان چڑھا, یہیں سے تعلیم حاصل کی. کراچی یونیورسٹی سے میں نے ایم ایس سی فزکس میں کیا اور اس کے بعد شعبۂ طبیعات جامعہ کراچی سے منسلک ہوا. اور اس کے بعد ایک طویل سفر ہے ظاہر ہے جو 30 سال کے قریب مشتمل ہے. اور اس میں پہلا جو میری سروس تھی بنیادی طور پر وہ تو میں نے یعنی ایم ایس سی کے فوراً بعد جو ہے پہلے کراچی یونیورسٹی جوائن کی تھی. اس کے بعد پھر میں خضدار یونیورسٹی سے منسلک رہا. 5 سال وہاں خضدار یونیورسٹی میں کام کیا میں نے. اس کے بعد 1999 میں واپس کراچی یونیورسٹی آیا اور کراچی یونیورسٹی میں اپنی سروس دوبارہ سے شروع کی. اور پھر 2005 میں میں پی ایچ ڈی کے لیے سویڈن چلا گیا اور میں تقریباً 6-7 سال وہاں مقیم رہا. وہاں سویڈن میں میں نے پی ایچ ڈی کیا, پوسٹ ڈاک کیا, اس کے بعد پھر وہاں کچھ عرصے پڑھایا بھی. اور اس کے بعد پھر مٹی کی محبت میں ہمارے مختصروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے, اس کے بقول واپس آیا. واپس آنے کے بعد پاکستان میں منسلک ہو گیا آ کے اپنی دوبارہ اپنی یونیورسٹی سے, اور سب سے یہاں سے وابستگی ہے. اب ایک طویل سفر ہے ظاہر. اچھا اس میں پورے عرصے میں ظاہر ہے میں نے کوشش یہی کی کہ نہ صرف یہ کہ جامعہ کراچی میں اپنی جو تعلیمی سلسلہ ہے اس کو جاری رکھا, بلکہ کچھ لکھنے لکھانے کا کچھ شوق رہا, کچھ ادب سے تعلق رہا, تھوڑی بہت شاعری, تھوڑی بہت کچھ تحریریں نثر میں وہ کرتا رہا. وہ بھی سنیں گے ہم آپ سے. مسلسل کرتا رہا. اس کے بعد اس کے بعد پھر یہ کچھ کالمس کا سلسلہ جو ہے وہ کووڈ-19 کے زمانے میں تھوڑی سی زیادہ فرصت جب دستیاب تھی تو اس وقت کچھ لکھنے لکھانے کا سلسلہ کالمس کا شروع کیا وہ اخبارات میں. اور وہ اب مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے سلسلہ. اور ایکسپریس ٹریبیون میں منگل یا بدھ کے روز اکثر جو ہے وہ کالمز جو ہیں وہ چھپتے رہتے ہیں ہفتہ وار, اور اسی طرح سے دی نیوز میں بھی اور ڈان میں بھی اس طرح سے. تو میں انگریزی میں لکھنے پہ فوکس کیا. میرا پھر اپنے کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ بھائی آپ اسے اردو میں بھی تحریک کیا کیجیے, تو وہ بھی لکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ. انشاءاللہ کچھ کتابوں کا سلسلہ بھی ہے. ماشاء اللہ میں آئی ایم ویری ہیپی ٹو لرن کہ آپ نے ماشاء اللہ اپنے اس اکیڈمک جرنی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے لیے بھی کام کیا, لکھنے لکھانے سے رہے, شاعری سے رہے, بہت ساری چیزیں. اچھا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک استاد
جب کسی درس گاہ پہ پڑھاتا ہے تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کا ایک بڑا کلوز کانٹیکٹ یوتھ سے رہتا ہے. بچے آتے ہیں 4-5 سال تو رہتے ہیں یونیورسٹی میں، اور ایک بڑے کلوز کنیکشن کے ساتھ، ایک بڑے کلوز کانٹیکٹ کے ساتھ، اور یہ وہ سفر ان کا ہے جو ان کی پروفیشنل لائف سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے، اور بڑا یادگار رہتا ہے ان بچوں کا یہ. اور ڈیفینیٹلی اساتذہ کے لیے بھی، ٹیچرس کے لیے بھی ایک بڑا. تو گیون یور ایکسپیرئنس ان کلوز کنیکشن وتھ اسٹوڈنٹس، یوتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے بچوں کو چیلنجز ہیں، اور ہاؤ ٹو اوور کم دوز چیلنجز ٹو بی اے یوزفل یوتھ فار پاکستان؟ اچھا، اس سوال کے صحیح صاحب بہت سارے پہلو ہیں بنیادی طور پر، اور ایک بڑا ایک کمپریہنسو قسم کا سوال ہے جس کا جواب جو ہے اس کے لیے ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفتر درکار ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم اس طرح سے شروع کریں کہ ظاہر ہے جو ہم پاکستان میں تقریباً 60% جو ہیں وہ لوگ وہ ہیں جن کی عمر 30 سال سے یا 30 سال سے کم ہے. تو گویا ہم ایک بہت بڑی جو ہے وہ اکانومی ہیں بنیادی طور پہ، جسے نالج اکانومی کہنا چاہیے، کیونکہ یوتھ کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہے، مطلب بہت کم ممالک ایسے ہیں شاید دنیا میں جن کو یہ سہولت دستیاب ہے غالباً، اور یہ اتنا بڑا ریسورس ہے، اس کو اگر پراپر انداز میں ہم اسے یوز کریں تو بڑے ہی ایک فائدہ مند چیز ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے سارا کہ 3-4 چیزیں ہیں جن کا فقدان ہے شروع سے. اب اس کا صرف رونا روتے رہے ہم یہ تو کافی نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے، اس کو ذرا دیکھنا چاہیے. تو اس میں سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یوتھ ہمارے پاس جیسے یونیورسٹی میں فار ایگزامپل جو بچے آتے ہیں، ایک تو یہ کہ میرا تعلق ایک جامعہ کراچی سے ہے کیونکہ، اور یہ جامعہ کراچی جو ہے بنیادی طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ متوسط طبقے کی یا غریب طبقے کی یونیورسٹی ہے بنیادی طور پہ، کہ بچے جو اس میں آتے ہیں وہ بہت کوئی ہائی فائی قسم کے لوگ نہیں ہوتے، وہ عام طور پہ ان کا تعلق جو ہے متوسط گھرانوں سے ہوتا ہے. اچھا، ایسے لوگ جب آتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں، اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان خوابوں کو تعبیر تک لے کے جائیں کسی نہ کسی انداز میں. اچھا، اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو یوتھ کو جو سب سے بڑا پرابلم یہاں پاکستان میں ابھی فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں، اور میں شروع کروں گا ظاہر ہے اپنے کیریکولم سے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں چیزوں کو لے کے. تو کیریکولم کا معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر نصاب، اب اگر غور کریں تھوڑا سا، تو نصاب میں ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں خود کہ ہم نے اپنے ہاں ڈویژنس رکھی ہوئی ہیں، اور بہت ساری مساجد 1.5 انچ کی تعمیر ہوئی ہوئی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بھائی ایک وہ طبقہ ہے جو او لیولز اور اے لیولز والا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو پیلا اسکول جسے ہم ایک کلیئر ڈویژن ہے، پھر مدارس کا معاملہ ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے نصاب کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا فوکس کریں، اور یہ دیکھیں کہ واقعی جو ایک یونیفارم کیریکولم ہے ایسا بننا چاہیے کہ جو بنیادی طور پہ کچھ چیزوں کی ترویج کرے. اور وہ ترویج جو ہے وہ بنیادی طور پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ کریٹیکل تھنکنگ، سائنٹیفک وے آف نالج گیٹنگ، اور اسی طرح سے یہ کہ نہ صرف یہ کہ، اور یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ابھی بھی کہ کوئی ہم ایتھیسٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر ہم سائنٹیفک تھنکنگ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہوتا. ہمیں اپنے جو اقدار ہیں ان کو لے کے چلنا ہوگا، مشرقی روایات کو بھی، مذہبی معاملات کو بھی، اور ساتھ ساتھ اس سائنٹیفک آئیڈیاز کو بھی جو اس میں شامل رکھیں ہم، تو بنیادی طور پہ بہتر ہوگا. اچھا، اب نصاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ پیورلی، اب بہت سے بچے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں کام، لیکن کچھ نہ کچھ چیزوں کا فقدان ہمیشہ دیکھنے میں آتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارا کیریکولم جو ہے وہ کسی بھی طرح سے میچ نہیں کرتا بہت سی جگہوں پہ. ہم بات تو بہت ساری کرتے ہیں کہ انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز ہونے چاہیے، لیکن اسے کیسے ڈیولپ کرنا یہ بنیادی طور پہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. اور مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم شاید اکیڈمک سیکٹر میں اس بنیادی ذمہ داری کو پورا کرنے میں ابھی تک کامیاب پوری طرح سے نہیں ہوئے. اس کے لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم سب لوگوں کو جو اکیڈمک سیکٹر سے وابستہ ہیں ان کو مل کے بیٹھیں اور اس کے لیے کوئی پلان تیار کریں، تاکہ جو بچے ہیں ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ ایک مناسب ہو سکے. اورینٹیشن. یہ سوال جو آپ نے ابھی بات کی، میں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک دن چیئرمین ایچ ای سی صاحب طارق رفیع صاحب کو مدعو کیا، تشریف لائے، اور ابھی ریسنٹلی سروش لودھی صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور ان کا ابھی اپلوڈ ہونا ہے. تو ایک ہی سوال میں نے ان دونوں سے پوچھا ہے کہ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ
that the government has invested too much on public sector universities, وہ ریکرنگ ہو, نان ریکرنگ ہو, ڈیولپمنٹ ہو, ریسرچ ہو, سب پہ ہے. لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ فیکٹ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم آج بھی اگر انٹرنیشنل رینکنگ کی بات کریں تو ہم اس جگہ نہیں کھڑے جہاں ہمیں ہونا چاہیے. اور میں نے ان سے بھی یہ سوال پوچھا کہ آپ فرمائیے کہ ایسا کچھ کیا جائے جس سے یہ کچھ بہتر ہو. تو ان کی ڈیفینیٹلی ایک دونوں کی الگ الگ رائے تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ کہ دیکھیں میں تو یہی سمجھوں گا سب سے پہلے کہ آپ مطلب جب ہم اس معاملے کو صحیح درست کرنا چاہیں گے تو ہمیں سب سے پہلے توجہ جو ہے وہ اسی طرف دینی ہے کہ کیریکولم جو ہے وہ ٹھیک طرح سے ڈیولپ ہو, اور کیریکولم ڈیولپمنٹ میں وہ لوگ انوالو ہوں جو ریئل اسٹیک ہولڈرس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, نوجوانوں کو ہمیں ظاہر ہے ترغیب بھی دینی ہوگی اور ان کو قائل بھی کرنا ہوگا, اور ساتھ ساتھ ان کے لیے راہیں بھی ہمیں بنانی ہوں گی, ورنہ ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف تقریر کر کے نکل جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اچھا, اب یہ جسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز جو ہیں وہ کیسے اسٹیبلش ہوں گے, کیا ہوگا اس پر میں دیکھتا ہوں کوشش تو بڑی ادارے کر رہے ہیں, جامعات کر رہی ہیں, لیکن ہو بھی جاتے ہیں لنکیجز کریٹ, لیکن ان لنکیجز کے کریٹ ہونے کے باوجود وہ ہم نہیں دیکھ پاتے جو ملنا چاہیے. جی بالکل بالکل. اچھا, اس کی وجہ بنیادی طور پہ شاید یہ رہی ہوگی یا یہ ہے کہ مطلب ان کو چیزیں اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں ہوتی, کیونکہ جس ڈھنگ سے وہ چلے آ رہے ہوتے ہیں معاملات کو لے کے, جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ کرٹیکل تھنکنگ کا معاملہ ہے, بڑا اچھا آپ نے بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے, ون ورڈ سولوشن ہے, بہت ہی سمپل سا معاملہ ہے کہ کیسے آپ, یعنی مثال کے طور پہ مجھے کسی وقت کسی نے کہا کہ بھئی یہ جو ایگزامینیشن ہے اس میں چیٹنگ کا معاملہ فار ایگزامپل ہوتا ہے, تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ یہ چیٹنگ جو ہے وہ کیسے روکی جائے, لیکن میں آپ کو ایک مثال دوں. میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت زمانے کی بات ہے جب میں سویڈن میں تھا اور تعلیم حاصل کر رہا تھا, مطلب زیادہ دیر پرانی بھی نہیں ہے, 10 سال 15 سال کا, ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو ہم ایک ایگزام اپنا دے رہے تھے, پہلا ایگزام تھا ہمارا وہاں پہ بیٹھ کے دینے کا. اس میں 2 ایکسپیرینسز ایسے ہوئے جو مجھے یاد رہیں گے اور جو مجھے بتاتے ہوئے بڑا اچھا بھی لگتا ہے, بچوں کو بھی بتاتا ہوں, شیئر کرتا ہوں میں. سب سے پہلے تو ہم اپنا جو سالو وغیرہ کر رہے تھے سوالات, تو ایک خاتون جو وہاں انویجلیٹرس تھیں تو انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ ڈونٹ یو وانٹ اے ہینڈ بک. تو پہلے ان سے نظر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا, میں نے کہا واٹ از ہینڈ بک. تو اس نے کہا کہ ہینڈ بک از اے بک دیٹ کنٹینز آل دا فارمولائی اینڈ دا ویلیوز آف کانسٹنٹس. تو ہم نے اپنا سر پیٹ لیا کہ ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ فارمولے رٹنے میں اور کانسٹنٹ کی ویلیوز کو یاد کرنے میں لگا دی, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہینڈ بک ہے. اچھا, ایک بات تو یہ. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو سوالات ہمیں دیے گئے تھے وہ خاصے مشکل سوال لگے ہمیں, 4-5 سوال جی ہمیں بہت مشکل سوال لگے, اور ہم اس کو کرتے رہے اور ہم نے کوشش کی, اور آخر میں ہم نے یہ سوچا کہ یہ سوال ہم سے حل نہیں ہوئے مستقل ممکنہ طور پہ. ہم اس کے بعد اپنے جو استاد تھے ان کے پاس پہنچے. اچھا, اتفاق سے ہم 4-5 لوگ تھے, ان میں زیادہ تر تعداد ایشینس تھے اس وقت, چائنا کے تھے لوگ تھے, انڈیا کے تھے, میں تھا پاکستان سے, ایک بنگلہ دیش سے لڑکی تھی. تو ہم لوگ گئے ان کے پاس اور ہم نے شکایت کی کہ بھئی یہ تو سوال تو بڑے مشکل تھے اور ہم تو اس کو ذرا ظاہر ہے پاس نہیں کر پائیں گے کورس کو. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں دیکھتا ہوں, میں ابھی اسیسمنٹ کروں گا تو پھر بتاؤں گا. اچھا, اسیسمنٹ کے بعد جب وہ ہمیں جب رزلٹ آیا تو ہم سب کے بہت اچھے گریڈس ہمیں لگے, تو پھر ہم واپس گئے. اب ہمیں پریشانی ہوئی کہ یہ گریڈس جو ہیں وہ کیسے آ گئے. تو اس نے کہا دیکھو یہ جو ہے نا وہ یہ سوال جو ہے, اچھا ہم نے اس سے کہا کہ تم اس کا سلیوشن ہمیں دو گے. تو اس نے ہماری طرف ہنستے ہوئے دیکھا اور اس کہنے لگا کہ نہیں, سلیوشن تو میرے پاس نہیں ہے ان سوالوں کا. اور پھر اس نے بات بتائی کہ یہ سوال ان میں زیادہ تر وہ سوالات ہیں جو سالو نہیں ہوئے ہوئے, اور اس کے کئی سال کے بعد یعنی 3-4 سال کے بعد اس نے بتایا کہ ان میں سے ایک سوال سالو ہو گیا ہے, اور اس کا جو ہے جس نے سوال سالو کیا اس کو یورپین سائنٹسٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا. اب مسئلہ یہ تھا کہ کیسے, ہم نے کہا کہ ہاں اس کا مطلب ہے وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ اس سوال کو اٹیمپٹ کیسے کر رہے ہیں, مطلب آپ اس سوال کو کرنے کے لیے جو تھنکنگ ہے وہ کیا استعمال کر رہے ہیں, کس طرح سے کر دیا, یہ جو ہے اچھا یہ بڑا ضروری ہے. اب ہمارے ہاں جو ہے وہ تو فرام book to teacher's notebook, from teacher's notebook to the blackboard or the whiteboard, and from the whiteboard back to the student's copy and examination copy. تو ہمارے یہاں تو ایک قسم کا یہ مقابلہ ہو رہا ہے. میں ایک ٹرم استعمال کروں گا, ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر شیخ انصار حسین صاحب مرحوم, بہت ہی معقول قسم کی باتیں ان کی ہیں اور بہت ہی یاد رہتی ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارے یہاں جو
لفظ تو تھوڑا سا کری ہے، لیکن بات یہ تھی کہ ہمارے یہاں جو امتحان ہے وہ تو طے کرنے کا مقابلہ ہوتا ہے، اور وہ استاد جو صرف یہ دیکھتا ہے کہ خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، اس کے حساب سے اسے نمبر دے دیا کرتا ہے. تو ایک یہ معاملہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایگزامینیشن کا جو سیٹ اپ ہے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کیا جائے کہ وہ اس میں ججمنٹ ہو اسٹوڈنٹ کے، ججمنٹ ہو اس کی ایبلٹیز کی، اس کی کوئی میمورائزیشن کا ٹیسٹ نہ ہو خالی کہ مطلب وہ کیسے میمورائز کر رہا ہے چیزوں کو. یہ کیریکولم ہوگا درست تو اس کے بعد پھر یہ والی چیز بھی آئے گی، اور اس کے بعد پھر وہ جو چیز ہے، جیسے ہم لوگ اکثر مثالیں دیتے ہیں کہ میں نے ظاہر ہے کیونکہ سویڈن، ناروے، ڈنمارک وغیرہ سسٹم ایک بڑا ڈفرینٹ ٹائپ کا تھا، میں دیکھنے کا موقع ملا اسکینڈینیوین سسٹم جو ہے، اس میں فن لینڈ کی بڑی مثالیں دیتے ہیں لوگ عام طور پہ. اور فن لینڈ میں جو ہے وہ بہت ٹیکنیکل اسکلس پر بڑی توجہ ہوتی ہے، اور ہم نے وہاں دیکھا بھی کہ اسکولس میں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹی وی لگائیے اور پہلی خبر جو ہے یہی آج کا کورس ہے آپ کا، اور اسی پہ بات کرتے ہیں آج. تو اس طرح سے مطلب ایک اوپننس جو ہے وہ آتی ہے. میرے خیال سے وہ جو میں نے بھی زندگی میں اللہ نے موقع دیا، بہت ٹریولنگ کیا، بین اراؤنڈ دا گلوب، یو نیم اینی تھنگ آئی واز دیئر. اور میں نے جو فرق دیکھا نا کہ باہر کی دنیا میں وہ اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے کہ چیز کیا بتا رہے ہیں، وہ اس چیز پہ توجہ دیتے ہیں کہ چیز کیا سمجھ آئی آپ کو، کانسیپٹ زیادہ ہے، کلیئرٹی ہے. رائٹ فرام بگننگ بچوں کو یہی سکھاتے ہیں. وہ ہمارے یہاں رٹائی چیزیں ہیں، اور نٹنس جو ہے نا وہ سلیبس اسی میں رہنا ہے، اسی طرح جواب دینا ہے. یہ فرق ہے. اچھا آپ سے اب ذرا بات کرتے ہیں آپ کی شاعری اور اس پہ، تو یہ کچھ تھوڑا سا فرما دیں، کوئی شعر آپ نے کہا ہو، کوئی شاعری آپ نے کی ہو تو ہمیں بھی بتا دیں. میں آپ کو شاعری سے پہلے ذرا سے ایک بات اور شیئر کرتا ہوں، چھوٹی سی. تو اصل میں جیسے ہم عام طور پہ جیسے طبیعت والا آدمی ہو یا کیمسٹری والا آدمی ہو یا میتھمیٹکس والا آدمی ہو، وہ عام طور پہ کبھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو لوگ بڑے گھور کے دیکھتے ہیں اس کو کہ بھائی تم تو فزسسٹ ہو، تم کیسے. یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے ہمارے ہاں. یوتھ جو ہے اس کو اس چیز کی طرف بھی تھوڑا سا لانا ہوگا ہمیں کہ جو فیوژن آف تھاٹس ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے آپ کی بات سے تھوڑی سی بات میں اجازت چاہوں گا کہ تھوڑی سی بات کر لوں ایکسٹرا. ہمارے ایک استاد تھے سویڈن میں، ان کا نام سونے سوینبری تھا. سونے سوینبری بیسکلی پروفیسر سونے سوینبری جو ہیں وہ نوبل لاریٹ کمیٹی کے ممبر بھی تھے، وہاں پہ ہوتے ہیں پروفیسر، اور وہ اس کی اچھی خاصی ایک اچھی پوزیشن پر تھے. ایک بار ہم نے ان سے کلاس میں سوال کیا یہ میں نے کہ واٹ ڈو یو تھنک کہ سائنٹسٹ جو ہے وہ اچھا سائنٹسٹ کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بڑا کمال کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اچھا سائنٹسٹ بننے کے لیے پہلے اچھا انسان بننا ہوگا. تو اب ہم نے یہ پوچھا کہ بھائی اچھا انسان کیسے بنے گا؟ تو کہنا کہ اچھا انسان تو سوسائٹی سے لنک کے ساتھ بنتا ہے آدمی، اور سوسائٹی سے لنک جو ہے وہ اس کا تب اسٹیبلش ہوتا ہے جب وہ سوشل سائنسز کی طرف توجہ دے. اس کا مطلب میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جو انٹر کنیکٹیوٹی ہوتی ہے نا سبجیکٹس کی، جس کو عام طور پہ ہم انٹر ڈسپلنری اپروچ کہتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے. کہ شاعری میں آدمی جو ہے وہ کبھی کچھ کہہ جائے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور بہت اچھی سی وہ گفتگو ہوتی ہے. ہمارے ایک استاد محترم ہیں شیخ الجامعہ رہے ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب، بہت ریسپیکٹ. جی بہت ریسپیکٹ. تو ہم نے یہ بات ان کو بھی معلوم ہے اور میں نے بتایا بھی ہے، بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہے جا کر، کہ جب میں اپنی تھیسس کر رہا تھا تو میری تھیسس جو تھی اسپنٹرونکس پہ تھی. اسپنٹرونکس جو ہے وہ الیکٹرانکس کی ایک بہت ہی ماڈیفائڈ ٹائپ کی فارم سمجھ لیجیے اس کو. اچھا جب ہم نے وہ تھیسس کیا تو جب اس کی باری آئی اس کی ڈیفینس کی، تو ہم نے ایک شعر ان کا ڈاکٹر صاحب کا پڑھا کہ اسپنٹرونکس ایک نئی فیلڈ ہے، اور نئی فیلڈ جو ہے وہ آدمی سوچتا ہے. تو میں نے اس پہ کہا کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں. تو اب یہ وہاں پہ لوگوں نے مجھ سے اس کا ٹرانسلیشن پوچھا، اور وہ ان کو اتنا پسند آیا کہ میرے جو پروفیسر تھے انہوں نے اپنے کمرے کی دیوار پہ میرے ریسرچ پیپر کے ساتھ یہ شعر جو ہے وہ کندہ کروایا. اور اس کا جو ہے اس کو باقاعدہ دیکھنے کا موقع بھی ملا. ہمارے یہاں سے کچھ لوگ کراچی یونیورسٹی سے گئے اور انہوں نے کہا یہ کیسے اردو میں لکھا ہوا ہے، پھر اس کا ٹرانسلیشن سویڈش میں ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ لنک کر کے چلتی ہیں آگے. بہت ساری باتیں ہم بڑے آرام سے جو ہے وہ سمجھا دیتے ہیں، اشعار میں بڑے آسانی سے بیان کر دیتے ہیں. میں اکثر جو ہے وہ اس موضوع پہ بات بھی کرتا رہتا ہوں کراچی یونیورسٹی میں بھی، کہ اقبال کی شاعری میں سائنس کیسے کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے یا کیسے بتایا جا سکتا ہے، غالب کی آئیڈیاز کو کیسے جو ہے ایکسپلور کر سکتا ہے. ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ جب غالب کہتے ہیں کہ ایما مجھے روکے جو کھینچے ہے مجھے کفر،
کعبہ میرے پیچھے, کلیسا میرے آگے, تو میں اس کو سمپلی کہتا ہوں تو یہ پوٹینشیل کا مسئلہ ہے بھائی, پازیٹیو جو ہے وہ نیگیٹو کو, نیگیٹو پازیٹیو کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. بس یہ ہے کہ اس لنکیج کو بھی ضرورت ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ یہ مس بھی کر رہے ہیں ہم لوگ شاید, یہ بھی ایک امپورٹنٹ. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آج کی ماڈرن ایجوکیشن, ہمارے نئے پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوشنس جو سوشل سائنسز میں ڈگریز بھی دے رہے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں, وہ انٹر ڈسپلنری پہ بڑا فوکس کر رہے ہیں. ایک بڑی یونیورسٹی حبیب یونیورسٹی, اور آپ یہاں دیکھیں گے, اور میرے بچے بھی وہاں سے پڑھے, اور میں نے جو دیکھا ان کا تھاٹ پروسیس اور ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی کلیئرٹی آن تھنگس, وہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے کہا یار یہ تو ایک مسنگ لنک ہے جو ہمارے سب بچوں میں ہونا چاہیے. اور میں آپ سے ایک عرض کروں گا, آپ کی بات پتہ کلامی ہو رہی, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ جو میں جامعہ کراچی میں دیکھتا ہوں, اپنا جو ہمارا سوشل سائنسز کا جو اسٹاف ہے یا اسٹاف ہے ہمارے پاس, بڑا اسٹرانگ ہے, مطلب دے آر لرنڈ پیپل, یو نیم اٹ, میں ایسے ایسے نام موجود ہیں, بڑے بڑے نام ہیں. تو اور وہ اگر ہم ان کو تھوڑا سا سائنسز کے ساتھ تھوڑا سا لنک بنائیں اور اس کو تھوڑا سا کوشش کریں. ہاں مطلب یہ تو آپ کا ایک انٹرنل لنکیج ہوگا, اور جو ون ون سچویشن ہے میرے خیال سے آپ کے لیے بھی ان کے لیے بھی, اور سوچنا چاہیے. آپ کی تھاٹ بھی بہت اچھی ہے. کوئی ایسی کتاب ڈاکٹر صاحب آپ نے ریسنٹلی پڑھی ہو جس سے آپ بڑا انسپائر ہوئے ہوں, ادر دین یور فزکس؟ جی میں اصل میں کتابیں, ظاہر فزکس کی تو خیر کتابیں اپنی پڑھتے رہتے, لیکن نیل ڈی گریس جو ہیں وہ ایک بڑے اچھے آتھر ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے خاصی کتابیں لکھی ہیں جو سائنس اور سوسائٹی کے لنکیجز کے اوپر ہیں. تو میں آج کل ان کا مطالعہ کر بھی رہا ہوں, اور میں اس پہ لکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کہ اس کی سمرائز اس کو کر کے اور اسے بتا سکوں کہ مطلب کوئی ایک ایسی اچھی عادت جو آپ سمجھتے ہیں کہ چلو جی میں کسی کو, برائیاں تو ہم میں بہت ساری ہیں نا, برائیاں گنوانا شروع کریں گے تو پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جائیں, لیکن چلیں ایک اچھی بات جو آپ کو لگتا ہے یو آر بلیسڈ وتھ. میرا خیال ہے کہ مطالعہ کوئی ایسی اچھی چیز ہے بالکل جو بہت ہی اچھا ضروری بھی ہے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ میں نے بہت عرصے پہلے ایک اسکول کے دیوار پہ, میں جب یونیورسٹی آ رہا ہوتا تھا تو میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا, چینیوڈ اسکول تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ مطلب ریڈرز آر لیڈرز, ریڈرز آر لیڈرز. اور یہ دیوار پہ آئی بی آئی کے بھی کندہ تھا یہ جملہ جو ہے, تو ریڈرز آر لیڈرز. تو یہ میرا خیال ہے کہ اچھا ہم نے پوری زندگی جو ہے وہ, میں اکثر اگزامپل کے طور پہ پیش بھی کرتا ہوں کہ میں یونیورسٹی میں تھا اور لیب میری کوئی تقریباً 250 کلومیٹر دور تھی سویڈن میں, اور ہم ہر ہفتے یونیورسٹی جایا کرتے تھے کیونکہ ہمارا لیکچر ہوتا تھا وہاں پہ, ہمیں پڑھانا ہوتا تھا. تو میں 3-3.5 سال کے عرصے میں نے تقریباً 150-200 دفعہ جو ہے وہ ٹریول کیا ٹرین سے, اور مجھے ہارڈلی 3 سے 4 دفعہ برابر میں بیٹھے ہوئے سے بات کرنے کا موقع ملا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا برابر. کتاب پڑھتے ہیں, میں آپ سے کہنے جا رہا تھا کہ وہاں کوئی فارغ نہیں بیٹھا ہوتا. تو میں نے یہ اندازہ لگا کہ میں نے بھی یہ شروع کر دیا. بالکل, مال میں ہیں, ٹریول کر رہے ہیں, کہیں بس میں ہیں, کتاب کھول کے بیٹھیں گے. تو میرا خیال ہے ہمارے جو یوتھ ہے اس کو اس کی طرف لے کے آنا چاہیے. اچھا ہمارے یوتھ میں ایک اور مسئلہ جو آ رہا ہے نا, وہ ظاہر ہے یہ بھی ہے کہ ہمارا جو کنسنٹریشن اسپین ہے یہ بڑا کم ہو گیا ہے, بالخصوص جب سے یہ جو اسکرین والا معاملہ ہے, اسکرین ایڈکشن جو ہے وہ ذرا آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہے. فزیکل بکس جو ہے نا, تو وہ اب اس کو کوشش کر کے مطلب اسی طرح سے کر لیں, مطلب اس کے اوپر لے آئیں. ہم نے, میرا بھی دل کرتا ہے کہ یہ گیجٹس کو یوز کر کے, اب دل کر رہا تھا کہ ڈائری لکھوں. ہم نے بلکہ ایک کالم لکھا تھا ایک دفعہ نیوز میں, فرام ٹک ٹاک ٹو بک ٹاک. تو بک ٹاک جو ہے وہ اچھی چیز ہے. ہاں بڑا اچھا لکھا. اچھا جی, ایسی کوئی بات جو آپ کو پنچ کرتی ہو اس سسٹم میں, ایجوکیشن سسٹم میں, اور جسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے, حالانکہ بینگ مسلمس جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو سوشل نارمز ہیں ہماری تھوڑا سا مجھے کبھی کبھی پریشان کرتی ہیں وہ عادتیں جو ہمارے بڑوں میں ہیں, شاید ہم میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے چھپی ہیں. میں گفتگو طویل ہو جاتی ہے لیکن مجھے موقع مل گیا تو میں آپ سے بتا دوں. میں بہت پرانی ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں, وہ اسی زمانے کی بات ہے جب میں پڑھ رہا تھا وہاں پہ. تو ہم جس اسٹاپ سے چڑھتے تھے ٹرین میں, اس کے ایک اسٹاپ کے بعد ایک اور صاحب جو ہے وہ بیٹھتے تھے آ کے, بوڑھے سے صاحب تھے, ان سے ہماری دوستی ہو گئی. وہ پروفیسر تھے اور ان کا نام ارورڈ کارلسن تھا. ٹھیک ہے. ارورڈ کارلسن جو ہے وہ بڑے
ہم سے ہر قسم کی گفتگو کرتے تھے. بس ہمیں ان کے بارے میں پتہ تھا کہ فزیولوجی پڑھاتے رہے یہ, اور اپسالا یونیورسٹی میں تھے, آج کل یہاں گوتھنبرگ میں رہتے ہیں اور اپنا کوئی کام وام کر رہے ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں. بس یہ ان کو میرے بارے میں یہ پتہ تھا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, میں پاکستان سے ہوں, مجھ سے پاکستان کی باتیں اور اپنے کلچر پہ اور اس طرح سے گفتگو کرتے رہتے ہیں. ایک بار میں نے تقریباً 3-4 مہینے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ صاحب جو ہے بڑے سوٹ بوٹ میں تھے اور کہنے لگے کہ مطلب آج میں تمہاری یونیورسٹی تک جاؤں گا. میڈیکل یونیورسٹی ہم سے ایک اسٹاپ پہلے تھی ہماری یونیورسٹی, اس کے بعد تھی. تو میں نے کہا میں ایک اسٹاپ کے بعد پہنچوں گا. تو جب وہ انہوں نے وہاں پہ ہم ڈراپ ہوئے, میرے ساتھ اترے, تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ میرے ساتھ کافی پی لیجئے ایک چل کے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ٹائم تو ہے. تو کافی پی ہم نے. اب کافی پینے کے بعد جب وہ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ, تو بہت سے پروفیسرز جو ہیں وہ آ کے دیکھ رہے تھے اور آ کے دیکھ کے ان کو چلے جاتے تھے, ہیلو ہائی کرتے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے پاپولر لگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں بہت پرانا ہو گیا ہوں اصل میں, اس لیے لوگ مجھے جانتے ہیں. جب وہ چلے گئے تو میرے ایک پروفیسر جو ہے وہ آ کے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو نو البرٹ کارلسن. تو میں نے اسے کہا البرٹ کارلسن تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور یہ میرے ساتھ ہی آتے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ڈو یو نو ہو از ہی. تو میں نے کہا نو آئی ریئلی نو ناٹ مچ اباؤٹ ہم. تو اس نے کہا کہ پلیز سرچ. اب جب میں نے البرٹ کارلسن کا نام گوگل پہ سرچ کیا تو معلوم ہوا کہ 2004 کے نوبل لاریٹ تھے. میں اگلے دن جب ٹرام میں بیٹھا تو میں نے پہلا سوال ان سے یہی پوچھا کہ بھائی آر یو نوبل لاریٹ. تو انہوں نے کہا جی. تو کہنا میں نے کہا آپ نے کچھ بتایا نہیں. کہنا میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی, اور کیونکہ جو دوستی ہے اور جو تعلقات ہیں وہ ان سب چیزوں سے بہت آگے. یہ معاملہ جو ہے نا, یہ سوسائٹی, یہ سیکھنے والی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو گردن کسریا اور میں پروفیسر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میرے ساتھ نام کے ساتھ یہ نہیں لگا ہے تو یوں ہو جائے گا, اس طرح بلایا مجھے, یہ بات جو ہے نا یہ میرا خیال ہے ہم بڑوں میں شاید کرنی چاہیے, ہمیں کرنی چاہیے. اچھا سر, ایسی کوئی آخری بات آپ کہنا چاہیں لوگوں کے لیے, میسیج, بچوں کے لیے میسیج تو ضرور دیجیے. بس میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اس مقصد میں کلیئر رہیں اور کوشش کریں کہ اپنے خاندان کے لیے, اپنے ملک و قوم کے لیے ایک سرمایہ ثابت ہوں. یہی میرا خیال ہے میسیج میرا ہے سب سے ہی, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. چلے ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ کی باتوں سے اور اس ڈسکشن سے لوگوں کی رہنمائی ہوگی, اور انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں آپ کو پھر زحمت دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا.